سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان آتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے اور بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ باجماعت نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظاہر فرماتا ہے، یا کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم کوئی ایسی بات دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، دعا اور استغفار کی کثرت کیا کرو۔ ناظرین کرام، مختلف قوموں، مذاہب اور علاقوں اور مختلف جو قومیں تھیں ان میں سورج گرہن کے بارے میں اور چاند گرہن کے بارے میں عجیب و غریب تصورات پائے جاتے تھے۔ مختلف دنوں کے بارے میں، مختلف مہینوں کے بارے میں، مختلف اوقات کے بارے میں مختلف خیالات پائے جاتے تھے۔ وہ کچھ وقتوں کو منحوس سمجھتے تھے، ان کو کسی کو بہتر سمجھتے تھے، کچھ ایام کو منحوس خیال کرتے تھے۔ جیسے عاد سمود پر بدھ کے روز جو عذاب آیا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ بدھ کا دن منحوس ہے، حالانکہ وہ جو دن تھا وہ تو ان کے اعمال، غلط کاریوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا، نہ کہ بدھ کے دن کی وجہ سے۔ اسی طرح مختلف جو قومیں ہیں ان کا یہ تصور تھا کہ فلاں وقت نحس ہوتا ہے، فلاں وقت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند کے بارے میں ہمارے ہاں جس طرح جو ہے یہ تصور پایا جاتا ہے، جی بعض اوقات جو لوگ بیچارے علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں، سادے لوگ عمومی طور پہ اس طرح کے توہمات ہندوؤں سے ہمارے ہاں آ گئے تھے کہ بلی اگر کالی گزر گئی آگے سے راستہ کاٹ دیا تو اب سفر نہیں کرنا، کوا بولے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اس طرح کی مختلف چیزیں جو تھیں یہ مختلف مذاہب میں پائی جاتی تھیں، لیکن قربان جائیں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک واقعہ ہلا دینے والا ہے اور جس کو ویسٹرن جتنے رائٹر تھے اورینٹلسٹ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیا ان کا حسن و جمال تھا، کتنے خوبصورت یہ ننھے پودے تھے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا وصال پاک ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور اس دن جب سورج گرہن لگ گیا تو سب صحابہ کا خیال تھا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے آسمان نے جو ہے وہ یہ افسوس کیا ہے یا غم منایا ہے، اور اس غم کی وجہ سے جو ہے وہ سورج گرہن لگ گیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی سے کہتے ہیں مسجد کی طرف تشریف لائے کہ آپ کی چادر گھسڑ رہی تھی، آپ آئے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور صحابہ کو خطاب فرمایا۔ آپ نے کہا کہ یہ سورج گرہن کا تعلق یا چاند گرہن کا تعلق کسی شخص کی موت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار مواقع جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے واقعات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی سورج گرہن لگا یا چاند گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، آپ نے نماز کسوف کب پڑھی، نماز خسوف آپ نے کب پڑھی، دونوں کا فرق کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور سورج گرہن کیوں لگتا ہے، اس کے زمین پر اثرات کیا ہوتے ہیں، انسانوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں، سائنسی جو توجیہات ہیں اس کی وہ کیا ہیں۔ آج ان سب باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے ماہر اقبالیات، اور آپ کو پتہ ہے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، نوجوان اسکالر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہیں، یہ ان کا خاص شعبہ ہے فلکیات، اور یہ سائنس جو ہے فلکیات کی اس پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں، بہت پڑھی لکھی شخصیت اور بہت بڑے باپ کے بیٹے علامہ شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بہت بڑے ملک کے عالم دین تھے، آج ان کی حسین یادیں تازہ ہو گئی، ان کے صاحبزادے ہیں علامہ بدر الزمان قادری۔ اب ڈاکٹر تنولی آپ سے میں ابتدا کر رہا ہوں، اور جو ہی ڈاکٹر تنولی کا نام سامنے آتا ہے تو اقبال مجھے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی، اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی سرمستی اور آنائی۔ جی سورج گرہن، چاند گرہن۔ گائی صاحب قبلہ یہ آپ کی جامعیت ہے کہ آپ نے ایک سوال میں 3 سوالات جمع کر دیے۔ اقبال کا ذکر بھی ہو گیا، نسبت رسالت کا ہماری قومی زندگی اور قومی معاملات پہ امپیکٹ کیا ہے،
واہ، وہ بھی آپ نے چھیڑ دیا معاملہ، سبحان اور سورج گرہن کا معاملہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے بڑا پیارا شعر پڑھا کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم. کیسے؟ اس کو علامہ نے بڑے پیارے انداز سے یوں بیان کیا کہ فروغ آدم خاکی ز تازہ کاری ہاست میں ہو ستارہ کند آنچ پیش ازیں کردند. انسان کی جو تقدیر گئی ہے وہ اس کی اپنی نوویلٹی، کریٹیوٹی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اس کی قوت عمل کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، ستارے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ستارے نے آج وہی کرنا ہے جو کل کیا تھا، ٹھیک ہے، صدیوں پہلے سے جو کیا تھا وہی کرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی نئی چیز کرنے کی استعداد نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر آپ نے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دیکھنا ہے تو ستارے کی طرف نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، وقت کے نحس ہونے کی طرف نہ دیکھیں، اپنے عمل کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو تازہ کاری ہے وہ آپ کا مستقبل پیدا کرے گی. ٹھیک. بھائی صاحب جب ہم آتے ہیں سورج گرہن یا چاند گرہن پہ، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کائنات میں کوئی عمل بلا مقصد نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس سے بھی بڑھ کے انسان جو اس کائنات کا خلاصہ ہے، حاصل ہے، جس کو علامہ نے کہا کہ یہ نئی سے نئی چیز کرنے والا ہے، اس کی زندگی میں تو کوئی عمل بلا مقصد ہے ہی نہیں. اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی اس کی زندگی میں آ رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے. کچھ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر سمجھ نہ آئے تو سمجھ کی طرف چلنا چاہیے، اور قرآن مجید بتاتا ہے سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ غازی صاحب قبلہ جو ہماری زندگی میں معاملات پیش آتے ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، اور تینوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں. ٹھیک. بس ڈاکٹر میں آپ سے یہ بات پوچھتا رہوں گا، آج میں ترتیبی بدل رہا ہوں. علامہ صاحب یہ پہلے تو تصور بتائیں نا کہ یہ سورج گرہن کا، چاند گرہن کا اسلامی تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، امام بخاری کی حدیث اور اس کے الفاظ، ٹھیک، آیاتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور جب بھی یہ گہنا جائیں فقوموا فصلوا، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو. امام بخاری کی حدیث وہ ساری سپرسٹیشنز کو جو ہے یکسر مسترد کر رہی ہے جو سولر ایکلپس اور لیونر ایکلپس کے ساتھ اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور بالکل بدل گیا ہے، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وہ مالک جب چاہے ان کو بے نور کر کے رکھ دے. ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ اس سے خوف یہ طاری ہونا چاہیے کہ جو ذات ان کو بے نور کر سکتی ہے وہ آپ سے ایمان کے نور کو سلب بھی کر سکتی ہے، اور آپ کو ہمہ وقت اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں نے یہ نشانیاں پیدا اس لیے کی ہیں تاکہ تم ان سے ڈرو. ٹھیک. تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک. اور اسلام کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں اور قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. ٹھیک. اگرچہ ہر چیز اپنے آربٹ میں گردش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نظام شمسی اور یہ گلیکسیز اور کہکشاں ہر کوئی اپنے اپنے نظام کے اندر جو ہے محو حرکت ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنے محور میں یہ گردش کر رہے ہیں جو سورہ یاسین میں سارا ہے. بالکل سارا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا میں جب چاہوں ان کو ان کے آربٹ سے باہر لے آؤں، ان کی مدار بدل دوں، ان کی حرکت کو بدل دوں، جس کو چاہوں نور رہنے دوں، جب چاہوں نور کو جو ہے وہ سلب کر لوں. اپنے محبوب کے لیے چاہوں تو سورج کو پلٹا دوں، چاند کو توڑ دوں، پھر اس کو جوڑ دوں، میں جو چاہوں، کیونکہ میں نے بنایا، میں کہوں گا جو مرضی کر دوں، لیکن باقی نہیں کوئی کچھ کر سکتا. باقی کچھ نہیں کر سکتا. نہ اپنی کیا بذات کوئی سورج کچھ کر سکتا ہے، نہ چاند کچھ کر سکتا ہے. یہ توہمات ہیں. سورج فلانی جگہ آئے گا تو یہ ہمیں کر دے گا. پھر رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج گہنا جائے یا چاند گہنا جائے تو تم نے دعا کرنی ہے، تکبیر کہنی ہے، صدقہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، غلام آزاد کرنا ہے. اچھا کچھ سوال میں اور آپ سے دوبارہ کروں گا، اب تنولی صاحب کی بات مکمل کرا. میں نے کہا ذرا اسلامی پہلے بالکل غازی صاحب قبلہ بہت اچھا علامہ صاحب قبلہ نے اس پہ روشنی ڈال دی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں جو انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے معاملات آتے ہیں. ٹھیک. جب انفرادی زندگی میں آتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ مَسَّتْهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے ان لوگوں کی زندگی میں دکھ درد شامل کر دیے تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں، ہماری بارگاہ میں جھکیں. ذرا اس سے اوپر اٹھیں، جب قومی زندگی آتی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. یہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہر سال ہم ان کو 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالتے ہیں. نہ یہ توبہ کرتے ہیں، نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں. یہ آپ کی اجتماعی زندگی ہے. اس سے اوپر جب اٹھتے ہیں تو پھر کائناتی سطح پر اللہ کی نشانیاں آنے لگتے ہیں، جن میں چاند گرہن بھی اور سورج گرہن بھی ہے، جس کی طرف اشارہ علامہ صاحب نے بھی کیا. آپ نے فرمایا
یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وہ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اچھا. اور تم جب اس طرح کی کسی بھی شے کو دیکھو تو تم دوڑتے آؤ نماز کی طرف, اللہ کی طرف. نہیں, اس میں ڈر کا ایلیمنٹ مجھے سمجھائیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ایک سورج ہے وہ آب و تاب سے چمک رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کی کم ہو گئی, اس کی سائنسی توجیحات تو ابھی ڈاکٹر خالد محمود ہمیں بتائیں گے, تو اس میں ڈر والی بات ذرا بتائیں. میں عرض کرتا ہوں گا صاحب, عرض یہ ہے کہ کائنات کے ہر عمل کی سائنسی توجیہ موجود ہے, یہ ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ وہ عمل سائنس کے طاقت سے نہیں ہو رہا. ہاں, سائنسی توجیہ اس کی ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ طاقت کسی اور کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ عمل. ٹھیک ہے. اب میرے پوری باڈی کی توجیہ تو بایولوجی کر سکتی ہے, فزیولوجی کر سکتی ہے, لیکن بایولوجی اور فزیولوجی میری باڈی کو پیدا تھوڑا ہی کیا ہے, یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے. ڈر کا مطلب یہ ہے, آپ اس بات پہ چلے جاتے ہیں, آپ کے سامنے یہ کنکلوژن آ جاتا ہے کہ اس کائنات کی میری جو ویزیبل ورلڈ ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیزیں شمس و قمر ہے نا, جو میرے شب و روز کا تعین کر رہے ہیں, جن سے میرے وقت کا تعین ہو رہا ہے, جن سے میرا پورا کیلنڈر ترتیب پا رہا ہے. کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو ان کو بھی بے نور کر سکتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خالد آپ کی طرف آ رہا ہوں, پہلے تو ہمیں بتائیں اس کی قسمیں کتنی ہیں, یہ جو سورج گرہن پہلے کیا ہوتا ہے سائنسی اعتبار سے, پھر اس کی قسمیں کتنی ہیں, پھر چاند گرہن اور چاند گرہن کی قسمیں, اور یہ کیوں لگتا ہے, یہ کیا ہے, ملٹی فیریس کویسچن ہے آپ کے سامنے. جی جی, ملٹی ڈائمینشنل. جی بہت شکریہ. ایک بات تو طے ہے, سائنٹیفکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو چیزیں جہاں جہاں سورج کی یا چاند کی بات کریں, جہاں ہیں جیسی ہیں وہ ویسی ہی رہتی ہیں. اس کا جو امیج ہمارے سامنے آنا ہے, جو دکھاوا ہمارے سامنے آنا ہے, صرف وہ بدلتا ہے. سورج گرہن کی اگر بات کریں تو سورج گرہن میں سورج جیسی روشنی پیدا کر رہا ہے, حرارت پیدا کر رہا ہے, وہ کرتا رہتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی وہ روشنی یا وہ حرارت جو ہم تک پہنچنی تھی اس کو کچھ دیر کے لیے بلاک کر لیتا ہے, روک لیتا ہے, اپنے اندر لے لیتا ہے. پھر وہ جو اس کی تمازت آتی ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اور میرے درمیان کوئی تیسرا شخص حائل ہو جائے. ٹھیک, تو میں اپنی جگہ رہوں گا, جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا, صرف آپ کو اب نظر نہیں آ رہا. اگر وہ بہت دبلا ہے, تنولی صاحب کھڑے ہو جائیں تو آپ کے دونوں بازو مجھے نظر آنے شروع ہو جائیں. یہ آپ نے تنولی صاحب کے صحیح اور اگر کوئی پہلوان کھڑا ہو گیا تو پھر اگر تو بات کریں ہم سورج گرہن کی, تو چاند تنولی صاحب کا کردار ہی ادا کرتا ہے. وہ چھوٹا ہے, یہ ہمارا چاند ہے. جی بالکل, میں نے اسی لیے چاند, نہیں اچھی مثال دیا. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ویو یہ بلاک کریں گے وہ بڑا مختصر ہوگا. ٹھیک, آپ اپنی آنکھ کو ذرا سا بھی دائیں بائیں ہٹائیں گے تو آپ مجھے پھر دیکھ پائیں گے. ٹھیک, تو بہت ایک چھوٹا ریجن ہوگا کہ جہاں پہ آپ موجود ہیں تو میرا ویو بلاک ہوگا. تو سورج گرہن میں وہ چاند وہ روک لیتا ہے. اب چاند کا جو سایہ زمین پہ پڑتا ہے وہ چھوٹا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ پوری زمین کو کبھی کور نہیں کر سکتا. تو ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے ریجن کے اندر یہ دکھائی دیتا ہے, جس کا عام طور پہ 140 کلومیٹر یا 250 کلومیٹر اس کا چوڑائی ہو سکتی ہے. اور چونکہ زمین گھومتی ہے نیچے اس کے, تو لمبائی اس کی جو ہے نا وہ 3000 کلومیٹر تک بڑھ جاتی ہے. یہ ہے پول, اگر آپ یہ ایکویٹر کے قریب ہیں جس طرح پاکستان کا ریجن یا انڈیا, پول کے قریب جائیں گے تو یہ چوڑائی جو ہے وہ 250 سے بڑھ کے 400 کلومیٹر تک بھی ریکارڈ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی قسمیں کتنی ہیں سورج گرہن کی؟ سورج گرہن کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے جسے ہم پارشل, ادھورا
سورج گرہن کہہ لیجئے، ایک ہے فل، ایک فل جسے ٹوٹل یا مکمل سورج گرہن کہہ لیجئے. سورج گرہن میں ایک تیسری قسم بھی ہے جسے ہم اینولر سولر ایکلپس کہتے ہیں. چونکہ وہ چاند چھوٹا ہے اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے چاند اگر زمین سے زیادہ فاصلے پر ہو، چاند اور زمین کا فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اگر زیادہ فاصلے پہ ہو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اپنا جو سایہ ہے وہ زمین تک پہنچا سکے. جب وہ نہیں پہنچا پاتا تو پھر وہ سورج کے اندر ایک چھوٹے سے حصے کو بلاک کر لیتا ہے اور سائیڈوں سے روشنی آتی رہتی ہے. اچھا آپ بتائیں اس میں سے کوئی وہ جو وائلنٹ ریزز نکلتی ہیں یا کس طرح کی ریزز بھی کوئی نکلتی ہیں جب سورج گرہن لگتا ہے؟ تو سورج گرہن جب لگتا ہے تو کوئی خصوصی ریز نہیں نکلتی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ سورج کی صحت پہ یا اس کے کام میں کوئی خلل نہیں آیا. اچھا وہ جو چیز پہلے پروڈیوس کر رہا تھا اب بھی وہی پروڈیوس کر رہا ہے. اچھا یہ غلط فہمی اس یہ الٹرا وائلنٹ ریزز پھر کیا ہے؟ یہ عام طور پہ نکلتی ہی رہتی ہیں. اچھا یہ ہر وقت نکلتی ہی رہتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وہ لیئر دے رکھی ہے، ایک لحاف دے رکھا ہے اوزون کا، اس کا کام ہے کہ اس کو بلاک کرتی رہتی ہے. اوزون میں بھی تو سوراخ ہو رہے ہیں آج کل. سوراخ ہو رہے ہیں بالکل، اور جہاں ہو رہے ہیں وہاں پہ پھر الٹرا وائلٹ ریز آ بھی رہی ہیں اور تباہی مچا بھی رہی ہیں. اچھا جب قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں تو پھر نقصانات تو باہر بھگتنے پڑتے ہیں. صحیح. تو ہم اس لیے یہ اس طرح کا تاثر قائم ہو گیا چونکہ اس میں دیکھنے سے عام طور پہ آنکھیں ضائع ہو جاتی تھیں. اب آنکھ کا جو ضائع ہونا ہے اس کا کوئی ایڈیشنل ریز آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ نے سب نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم کمرے کے اندر ہوتے ہیں تو ہم آنکھیں پوری کھول کے رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم دھوپ میں باہر نکلتے ہیں تو ہماری آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہیں، چونکہ ہمارا جو آنکھ کا سٹرکچر ہے وہ اتنا بڑا فلکس بیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جب ہوتا کیا ہے کہ جب سورج گرہن ہوا، سورج گرہن ہوتے بھی جو دیکھ رہا ہے کیونکہ لائٹ نہیں آ رہی تھی تو آپ ایسی آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں کیونکہ لائٹ نہیں ہے. تو اچانک جب وہ چاند آگے سے ہٹتا ہے تو وہ ایک جو برسٹ آف ریز دوبارہ آنا شروع ہوتا ہے، آپ کی آنکھ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. اچھا وہ جو عدسہ ہے آنکھ کا وہ ایک بالکل وہ جو ایک میگنیفائنگ گلاس کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ان روشنی کو مرکوز کرتا ہے آپ کے ریٹنا کے اوپر، اور چونکہ آپ نے ابھی شیلڈ نہیں لگائی ہوئی، اپنا ویو نیرو نہیں کیا ہوا، بڑا فلکس سینٹر ہوتا ہے وہ ریٹنا کو برن کر دیتا ہے. اچھا وہی ہوتا ہے نقصان؟ جی ہوتا ہے. اچھا تبھی وہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن میں بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں. وہ کیونکہ وہ پھر اس کے مطابق وہ ہم ایڈجسٹ نہیں نہ کر پاتے اپنی آنکھ کو، اس وجہ سے وہ نقصان ہوتا ہے. ایڈیشنل ریز کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. دیکھیں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب سورج گرہن لگا احادیث مبارکہ میں تو آپ نماز پڑھے، اور آپ لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبے رکوع، لمبے سجود، اور سورہ بقرہ کی تلاوت، لمبی آیات مبارکہ کی تلاوت، اور پھر ایک خوف کی کیفیت تاری، پھر غلاموں کو آزاد کرو، صدقہ دو، جو احکامات ہیں. اگر ان کے اثرات نہیں ہیں تو پھر یہ کام کیا ہے؟ ایک طرف ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ان چیزوں کے کوئی اثرات نہیں ہیں، کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی سورج گرہن کا اثر نہیں ہے، چاند کا نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جب یہ لگے تو تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاؤ، غلاموں کو آزاد کرو. یہ سمجھائے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے. اصل میں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں سورج گرہن پر اور چاند جب گہنا جائے، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں. ہم اس لیے ان عبادات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے جس نے اتنے بڑے اجرام فلکی کو بے نور کر کے رکھ دیا ہے، اس کو زیرو کر دیا، اس کو زیرو کر دیا ہے، جو اپنی پگھلا دیتا ہے، بڑی بڑے برف کے پہاڑوں کو پگھلا دیتا ہے. اور وہ اتنا خالق و مالک، عظیم خالق و مالک ہے، اس کی گرفت ایسی گرفت ہے چاہے تو اس کو اسی وقت بے نور کر کے رکھ دے. اصل میں خوف وہ طاری ہوتا ہے اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائے بنظر غائب تو ایک چیز سامنے آ جائے گی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا جب سوال کیا گیا کہ حبیبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا ہے، سورج کیا ہے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے یسألونک عن الاہلہ، یا آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہیں نہیں یہ فرمایا کہ چاند کا سٹرکچر کیسا ہے، اس کا ڈسٹنس کیسا ہے، اس سے شعاعیں کیسے نکلتی ہیں. سادہ سا جواب دیا، کل ہی مواقیت للناس، ہم نے آپ کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا، اپنی نمازوں کو جانچو، اپنے روزوں کو جانچو، اپنے حج کے ایام کو جانچو، اپنے شب و روز کو جانچو. تمہارا کام اتنا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تمہارا اس سے کام نہیں، سروکار نہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، جو کہ تمہیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ پوری کائنات میں نے انسان کی خدمت کے لیے معمور کر دی ہے.
یہ میرا چاند، میرا سورج، میرے کہکشاں، یہ ہوا، یہ سمندر، یہ سارے کے سارے جو ہے انسان کی خدمت کے لیے جو ہیں بنے ہیں اور یہ سروسز دے رہے ہیں. انسان کا کام بندگی رب ہے. اب دیکھیں نا ہمارے جو اسکالر حضرات تھے، علم نجوم بڑے بڑے لوگوں نے بھی پڑھا، فلکیات کے علوم بھی پڑھے ہمارے جو کوئی شک نہیں اس میں، علم العادات بھی پڑھا. یہ پڑھا، بالکل پڑھا. تو میں نے تو یہ جو ہے نا جی قبالہ میں نے بہت پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو یہودیوں کا نظام تصوف ہے اس کو میں نے بہت ڈیپلی پڑھا اور اس کے بڑے میں نے دیکھے ہیں. بعض ان کے اعمال بڑے تیز ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. یہ حروف ابجد ہیں، ان کے بھی کچھ اثرات ہیں. تو یہ چیزیں تو ایک فیکٹ ہے اور پڑھتے رہے ہیں، انڈاؤٹڈلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے شگون سے منع فرما دیا، فال نکالنے سے منع فرما دیا، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے سے منع فرما دیا، اور سخت آپ نے تحدید فرمائی کہ یہ کام نہیں کرنا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے عقائد خراب ہوتے تھے، توحید سے ایمان اٹھتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ سے اٹھ کے ایمان ادھر ہو جاتا تھا. تو اس لیے آپ نے منع فرما دیا. اگرچہ علم العادات ہے یا علم نجوم ہے، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کے اثرات یا ان کے کوئی نہ کوئی نتائج سامنے آتے ہیں. لیکن میرے نبی نے منع فرما دیا کہ یہ شگون نہ لیا کرو، اچھا شگون برا شگون یہ کام نہ. اچھا تو لیا ہے، اچھا لیا، وہ جب وہ بریدہ تھا جو پیچھے آپ کے گیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، یہ جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے 70 شاہ سواروں کے ساتھ، تو اس وقت آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا بریدہ. تو آپ نے سینہ سیدھی کیا کہ تب مسکرا کے کہا کہ ٹھنڈک آئے گی ہمارے کام میں، معاملہ ٹھنڈا پہ جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ فاصلہ جی سورج کا زمین سے اور چاند کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے؟ اور انہوں نے پوچھا کہ زمین کے اندر یہ جو لاوا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی ہے کہ سورج کی کوئی وائلٹ جو ریزز آتی ہیں اور یہ پھر پھٹتا ہے یا کچھ، یہ ذرا سمجھا دیں. پہلے تو فاصلوں کی اگر بات کر لیں تو جو سورج اور زمین کا فاصلہ ہے یا چاند اور زمین کا فاصلہ ہے وہ مستقل نہیں ہوتے، وہ بدلتے رہتے ہیں. ان کا جو مدار ہیں وہ سرکولر نہیں ہوتے. لیکن چاند ہمارا قریبی ہمسایہ ہے، قریب ترین ہمسایہ ہے، ہمارا فرسٹ کزن کہہ لیں. ٹھیک ہے، بلکہ ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اس کی. یہ کہہ رہے ہیں آپ آسمانی چاند کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ اوسط جو فاصلہ ہے سورج اور زمین کا، وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 150 ملین کلومیٹر جو اوسط فاصلہ ہے، جس کو ہم اسٹرونومیکل یونٹ بھی رکھتے ہیں میجرمنٹ. اور جو چاند اور زمین کے درمیان اوسط فاصلہ ہے اسی طریقے سے وہ تقریباً 384,000 کے کلومیٹر کے لگ بھگ یہ فاصلہ ہے جو بدلتا رہتا ہے. بہرحال یہ بدلتا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو اللہ نے مدار بنائے ہیں ان کے صرف چاند اور سورج کے نہیں، جتنے بھی کائنات میں وہ سرکولر نہیں ہے. فلک یسبحون کا لفظ ہے، جی اپنے مدار میں گھومتے ہیں، اپنے مدار میں گھومتے ہیں. جی تو وہ سرکولر نہیں ہے. سرکل سے فاصلہ کانسٹنٹ رہتا ہے. وہ بیضوی ہیں. اچھا. اور بیضوی ہوتے ہیں اور جس چیز کے گرد وہ گھوم رہے ہیں انڈے کی طرح. اچھا. اور جس چیز کے گرد گھوم رہے ہیں پھر وہ اس انڈے کے سینٹر پہ بھی نہیں ہے. اچھا. وہ اس سے تھوڑا ہٹا، اسے فوسائے بولتے ہیں. اس کے 2 فوسائے ہوں گے، ایک پہ ہوگا، تو فاصلہ کبھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے. یہ اس کی نیچرل سیٹنگ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر اس کے اثرات آنکھ پہ ہوتے ہیں تو پھر بچہ جو پیٹ میں اس پہ بھی اثرات نہیں ہوں گے؟ نہیں. دیکھیں، آنکھ پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ
کوئی ریڈیشنز کا نکلنا نہیں ہے. وہ ہماری آنکھ امیون ہوتی ہے اس وقت ایک عام سی لائٹ کو دیکھنے کے لیے، جس طرح ابھی ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن جب ہم جاتے ہیں سورج سن کو فیس کرنا ہے تب آنکھیں ہم سکیڑ لیتے ہیں قدرتی طور پہ. جب آپ سورج گرہن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں پوری کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جیسے جس لمحے وہ رے آتی ہیں نکلتی ہیں، شیڈو ہٹتا ہے، تو آپ کی آنکھ کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ سکڑ سکے. اس وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. تو چونکہ وہ تو محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو قدرتی طور پہ رکھا تو وہ محفوظ رہے گا بچہ. تو اس کو تو دوسری بات جو سوال آیا ہے کہ وہ جو لاوا نکلتا ہے یا اس سے، تو اس سے سورج گرہن یا چاند گرہن کا تعلق نہیں ہے. وہ اصل میں ہم جیسے جیسے زمین کے نیچے جائیں ایک تو ٹمپریچر بڑھتا جاتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو میٹیلک کمپوننٹس ہیں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں. ٹمپریچر بھی بڑھ گیا، میٹیلک کمپوننٹ زیادہ ہے، تو وہاں پہ وہ مولٹن فارم میں، لیکوڈ فارم میں، مایا فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ جیسے جیسے ان کو پریشر بڑھتا ہے تو وہ زور لگاتے ہیں کہ اوپر والا جو حصہ ہے زمین کا اس کو پھاڑ کے باہر نکلیں. تو جہاں کہیں کمزوری ہوتی ہے وہاں سے نکل بھی آتے ہیں. چاند گرہن یا سورج گرہن کا تعلق نہیں، البتہ چاند اور سورج جب اکٹھے ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو اس سے ان دونوں کی جو کشش ثقل ہے وہ مل جاتی ہے، جو لہریں جیسے اٹھتی ہیں. ہاں، ان کا تعلق ہے سمندر کی لہروں کا. جی ٹائڈز اس کا تعلق سورج گرہن یا چاند گرہن سے نہیں. وہ سورج اور جو چاند ہیں ان کی جو گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے، ان سے جب یہ ایک لائن میں آ جاتے ہیں دونوں اکٹھی مل جاتی ہیں اور مل کے زیادہ زور سے کھینچتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہ جو نیچے لیکوڈ پڑا ہوا ہے مولٹن فارم کے اندر، اس کو باہر نکلنے کے لیے ایک تو خود زور لگا رہا ہوتا ہے، اگر یہ دونوں الائن ہو جائیں بالکل اس کے اوپر تو یہ بھی اس کو تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ باہر نکلے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر نوری صاحب، بہت دلچسپ. لین پول نے بھی اس کو لکھا اور دوسرے کس نے لکھا میرے ذہن میں، یا تو گیری ملر نے، یا اور زیادہ کتابیں پڑھنے کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ خلط محبت ہو جاتا. لیکن لین پول کے بارے میں یقین، اس نے کہا کہ حیران کن بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کریڈٹ مل رہا تھا. صحابہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ سیدنا ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کوئی بھی اور انسان ہوتا تو وہ چپ کر جاتا، یا وہ کہتا ہے یہ میرا کریڈٹ ہے، ہاں یہ اسی طرح ہے. کہتا ہے چلے یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں تھی. تو وہ چپ تو کر سکتے تھے، خاموش رہتے، پھر بھی ایک کریڈٹ، لیکن آپ نے اس کو نو کیا. کہتا ہے لیکن اتنا بڑا کریڈٹ اور ایک معجزہ ان کا بن رہا تھا، انہوں نے جا کے، یہ انہی کا کمال تھا کہ انہوں نے جا کے تردید کی سب کے سامنے کہ نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں. بھائی صاحب قبلہ یہی ختم نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان شمس و قمر کو سجدے کرتا تھا، کائنات کے مظاہر کو اپنا دیوتا، خالق، مالک مانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نفی کر دی. ہر وہ جہد جس سے مظاہر فطرت کے انسان سے فائق ہونا ثابت ہو سکتا تھا، آپ نے اس کی نفی فرما دی. یہ جو شمس و قمر کا گہنا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا انسانیت کو کہ سورج اور چاند اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں. اگر یہ ہمیشہ ایسے ہی حرکت کرتے رہتے غازی صاحب تو اس سے شاید یہ، جیسے کہ بعض ملحدین کا اس طرف خیال گیا کہ یہ کائنات از خود قائم ہے، اس کے اوپر کوئی حاکم ہستی نہیں ہے جو اس میں کوئی تصرف کر سکے. اس تصور کی نفی ہو گئی اس سے کہ اگر اللہ چاہے، اللہ ان کو اپنے مدار پہ گھما رہا ہے، وہ چاہے تو سورج اپنے مدار سے ہٹ بھی جائے، جیسے اصحاب کہف کے باب میں ہوا. قرآن مجید کہتا ہے سورج اپنے راستے سے نہیں ہٹتا، لیکن جب اصحاب کہف کے اوپر سے گزرتا ہے تو ذرا ہٹ چلتا ہے. اچھا. تاکہ ان پہ دھوپ نہ پڑے، ان کے آرام میں خلل نہ آئے. اس سے بھی بڑھ کے یہ، اور یہ چلتا رہے گا. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو چاند ہے 3.8 سینٹی میٹر زمین سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور یہ دور ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت آئے گا، بلکہ اس کا سائز بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، وہ تو وہ یہ ہے نا قرآن حکیم میں کہ کائنات پھیل بھی رہی ہے، اور سائنسدانوں نے بھی کہا ایک ایسا وقت آئے گا کہ سورج کا بھی سائز اتنا بڑھ چکا ہوگا اور یہ فاصلہ اس سطح پہ چلا جائے گا، کم و بیش 60 کروڑ سال کے بعد مکمل سورج گرہن کا امکان ختم ہو چکا ہوگا. اچھا، یعنی سورج گرہن پارشل بھی ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا، کبھی مکمل بھی ہوتا ہے. قیامت تو پھر بہت دور ہے. بھائی صاحب میں عرض کرتا ہوں 60 کروڑ سال تو میں عرض کرتا ہوں جب ایسی نشانیاں اللہ کی طرف سے منیمائز ہوں گی تو پھر بڑی نشانی آئے گی. وہ نشانی جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جب سورج ہی مغرب سے طلوع ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی حاکمیت کو انسان پہ ثابت کرتی ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا، میں سورج چاند کو نہیں پوچھتا کیونکہ انی لا احب الافلین، میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ غروب ہی ہو جانے والے نہیں، یہ بے نور ہو جانے والے بھی ہیں. بھائی صاحب قبلہ، ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. اس کی مفہوم قیامت یہ اسی ہے. دن ہے. ہاں اس کی قیامت قائم ہو گئی. بھائی صاحب میری قیامت کا آغاز میری موت کے ساتھ ہے, اور جب میں اس سے بیانڈ سوال کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو غفلت میں ڈال رہا ہوں, اپنی فکر کرنی ہے. تو یہ تو کوشچن ایک طرح, اس لیے تو قرآن مجید کہتا ہے ایک طرح بل الناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون, لوگوں کے حساب کا وقت سر پہ کھڑا ہے اور وہ ایسے مباحث میں پڑے ہیں جو سوائے غفلت کے کچھ نہیں ہیں. تو یہ وقت جو ہے یہ نشانیاں اس لیے تو ہیں کہ آپ ادھر متوجہ رہیں اللہ کی طرف, آپ کو اس کا احساس رہے. اچھا غازی صاحب دیکھیں قرآن مجید نے جہاں قیامت کا تذکرہ کیا ہے ان الفاظ کو استعمال فرمایا ہے. خسوف کا ذکر چاند کے حوالے سے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. وَإِذَا خَسَفَ الْقَمَرُ کہ اس وقت چاند بے نور ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں جب چاند بے نور ہوتا ہے تو نماز بھی خسوف کی پڑھی جاتی ہے, اور جب سورج بے نور ہوتا ہے تو نماز خسوف کی پڑھی جاتی ہے. اگر قرآن مجید کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ان دونوں الفاظ کو بڑی معنویت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. خسوف کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور کسوف کا تعلق چاند سے بڑھ کے پوری کائنات کے ساتھ ہے. یعنی جب کسوف کا ذکر قرآن مجید شاید 6-7 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا تعلق آسمان کے ساتھ کر کے بیان کیا گیا ہے. کسف من السماء, گویا کہ آسمان کا ایک ٹکڑا گرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سورج گرہن ہے اس کے جو مضمرات ہیں وہ زیادہ وسیع, زیادہ کائناتی ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پاس جی بہت ڈاکٹر صاحب زیادہ جواب اکٹھے ہو گئے ہیں. آپ بتائیں. آپ جی دینی اعتبار سے اتنا علم تو نہیں رکھتا جتنے میرے باقی دوست نہیں, آپ رکھتے ہیں. ٹیکنیکل اپنے, لیکن مجھے اس پہ ایک تو وہ شروع میں ایک سوال جو آیا کہ یہ جو ایک خوف کی علامت کیوں ہے, اسی سے جڑا ہوا یہ جو ابھی بات کی تنولی صاحب نے کہ اس کے امپیکٹس زیادہ ہیں سورج کے. سورج جو ہے وہ بنیادی جو اللہ نے نظام رکھا وہاں پہ جہاں پہ فوڈ چین چلنی ہے, ہماری خوراک بننی ہے, جہاں پودوں سے چلنی ہے, اس میں جو عمل ہونا ہے اس کی سورج کی روشنی لازم ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. سروائیول نہیں ہے. چاند اگر نہیں نکلا یو کین سروائیو. اچھا. سورج اگر نہیں نکلا تو زمین کا نظام جو بنیاد پہ جس اکائی پہ کھڑا ہے وہ تباہ ہونے چلتا ہے. تو وہ اب تو وہ انہوں نے گھر بنا دیے, اندر ایسے بلب لگا دیے, جعلی سورج لگا سبزیاں بن رہی. وہ ہے وہ کس حد تک اس کو رکھ سکتے ہیں. انسان نے جب سے زمین پہ آیا اس نے کھیتی باڑی کی, اس نے سب سے زیادہ اس کی جو کوشش رہی وہ یہی رہی کہ وہ کسی طریقے سے سورج کا حساب لگا لے تاکہ وہ کھیتی کو مینیج کر سکے. اتنی اہمیت تھی اس کی. اور وہ سمجھتا تھا جب یہ نہیں ہوتا فصلیں تباہ ہونے لگتی ہیں تو شاید یہی خدا ہے. ہاں ٹھیک بات. اس لیے اس کو بنانے والے نے شروع میں ہی یہ نظام میں یہ چیز رکھی کہ یہ ایکلپس ہوگا, اس کو گرہن لگے گا. بالکل ٹھیک. یہ خدا نہیں ہو سکتا تمہارا. پھر جب ذرا ہوش آئی, کھانے پینے کے مسئلے سے نکلے اور ایک رومانسزم میں گئے, خوبصورتی دیکھنے کی طرف گئے, تو پھر چاند کی طرف توجہ گئی. ٹھیک ہے. تو چاند کے چھپ جانے سے وہ خوبصورتی ختم ہوتی ہے. جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں بنیادی طور پہ وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن اگر سن لائٹ بلاک ہوتی ہے تو اس کے بلاک ہونے سے زمین کا نظام دھرم بھرم ہوتا ہے. ایک سن رکھا ہوگا آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جوریسک کا ایرا تھا بہت پورا پہلے, تو وہ جو ختم ہوئے وہ جو جسے اینیملز تھے سارے, وہ کہتے ہیں یہ ہیں ڈائنوسورس, کہ جب وہ ایک کوئی باہر سے کوئی چیز آ کے, کوئی پتھر آ کے ٹکرایا اور اتنی گرد اڑی
کہ اس گرد نے ڈھانپ لیا, اس کا غلاف آ گیا, سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تھی, پودے تباہ ہوئے, پودے سے آگے چلنے والی چیزیں ساری کی ساری پھر تباہ ہوتی گئی. تو باقی تو علماء کرام بتائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کیونکہ اس کی امپورٹنس زیادہ ہے سورج گرہن کی, اس کے فزیکل امپیکٹس زیادہ ہیں, اس وجہ سے اس کو زیادہ اہمیت دی گئی. ٹھیک, اور یہی شاید یہ جو کہنا چاہ رہے تھے دوست ہمارے کہ اس کی جو مجموعی ہونا, ہاں البتہ اس کا جو باقی کائنات پہ امپیکٹس ہیں, جب ہم کائنات پوری کو دیکھتے ہیں, سبحان اللہ, قربان جائیے بنانے والے پہ, سورج تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, سورج تو ایک کاکا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو اسکالرز ہیں ایگزیکٹ وہ جو جانتے ہیں. علامہ مشرقی نے کس کو کہا تھا؟ آئنسٹائن کو. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی ایک انڈائریکٹلی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کسی زمانے میں انسان سمجھا کہ مائی باپ یہ ہے, اس کی تو کائنات میں حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس کے بنانے والا جو ہے اس سے بھی بڑے بڑے, کیا آپ سوچ ہی نہیں سکتے وہ کہاں تک بڑی چیز ہے. اس میں ایک نقطے کا اضافہ کروں گا, ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میرے ذہن میں آ گیا. بھائی صاحب آپ یہ دیکھیں, جب اب ہم جان رہے ہیں کہ جب سورج گرہن لگا تو سورج کی فی الاصل کچھ نہیں ہوا اس کو, ٹھیک ہے. چاند گرہن لگا, چاند کو فی الاصل کچھ نہیں ہوا. ذات رسالت مآب کی عظمت دیکھیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ معراج پہ گئے, ٹھیک, آپ کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت سے واقف ہیں, ٹھیک. سورج گرہن لگا, آپ کو پتہ ہے سورج کو کچھ نہیں ہوا. واہ واہ واہ. چاند گرہن لگا, آپ کو پتہ ہے چاند کو کچھ نہیں ہوا. ہاں, آپ کی کیفیات ایسی کیوں تھیں؟ کیوں آپ اتنی جلدی میں, مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا چادر گھسیٹتے ہوئے, میں نے بتایا چادر گھسیٹتے, کیوں اتنی جلدی میں آپ اللہ کی طرف لوٹے؟ اور صحابہ کرام کو ہی فرمایا ففزعوا, دوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف, غلام آزاد کرنے کی طرف, قربانی کی طرف. سب یہ احساس دلانا تھا جب کائنات میں کوئی غیر معمولی مظہر سامنے آئے, اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ. واہ, یہ جو بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں, یہی چیز تباہ ہو گئی ہیں, جلدی اللہ کے حضور رک جاؤ. بھائی صاحب میں نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی تھی, وَلَقَدْ مَسَّتْهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, ہم نے ان پہ مشکلات مصیبتیں نازل کر دیں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, مقصد ایک ہے وہ ہماری بارگاہ میں آ کے آہوزاری کریں. کیوں انہوں نے ہماری بارگاہ میں استغفار نہیں کیا؟ ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ ہم انہیں بخشتے. ایک اور آیت مبارکہ ہے, کیوں یہ لوگ قوم یونس کی طرح نہیں ہو گئے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے بننے, اللہ کے سامنے آ کے جھک جاتے, جس طرح ہم نے قوم یونس سے عذاب کو ٹال دیا تھا. جب آپ یہ بات کہیں گے کہ ہم فرعون کی اولاد اڑی ہے تو پھر تو عذاب ہی آئے گا نا. تو بھائی صاحب قبلہ, بنیادی طور پہ اس کائنات کی حقیقت یہ ہے, انسان اس کا مرکز ہے, اور انسان کا مقصد اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا ہے. باقی ہر چیز سنوریہم آیاتنا, اللہ کی طرف پہنچنے کے سنگ میل ہونے چاہیے. ٹھیک, سنوریم آیاتنا کا مطلب یہ ہے وہ انفس کی نشانیاں ہوں, آفاق کی نشانیاں ہوں, یہ ساری نشانیاں اللہ تک جانے والی شاہراہ کے سنگ میل ہیں. اگر آپ ان سائنس کو آپ صحیح پڑھ لیں گے, بھائی صاحب جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کو سائن بورڈز کا نہیں پتا تو نتیجہ ایکسیڈنٹ ہوگا. یہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کے سائن بورڈز ہیں, اور ایک اور ان کو صحیح سمجھیں. ایک اور بڑی ایمان افروز بات ہے نا, اقبال نے کہا ہے کہ عجب کا گرم ہو پرویں میرے نخشیر ہو جائیں, برفترا کے صاحب دولت بستم سر خود رہی. سنائی کا مصرع ہے اگلا علامہ کا نہیں ہے. اچھا, یہ دیکھیں کیا کمال ہے, استعمال اس نے کیا ہے, اس نے کیا. علامہ نے ہر بڑی بات کہنے کے لیے, علامہ نے ہر بڑی بات کہنے کے لیے بڑے پاک باز لوگوں کی بات لے کے آئے ہیں کہ ادھر لوٹو. کہ مطلب کیا ہے کہ میں نے حضور کے سامنے اپنا سر شکار کرنے کے لیے رکھ دیا ہے, کائنات میرا شکار نہ بنے, یہ ہو نہیں سکتا. رسالت مآب علیہ السلام جب کوئی تغیر تبدل ہوتا یا تبدیلی آتی, آپ کی نگاہ ناز تبدیلی پر نہیں, تبدیلی لانے والے پر ہوتی. ٹھیک, یہ یعنی دیکھیں, اگر تغیر آیا سورج میں, تغیر آیا چاند میں, تبدل ہوا, لوگ تبدیلی کو اپیرنٹلی دیکھ رہے ہوتے, آپ اس کو نہیں دیکھتے تھے, آپ اس کے مالک کی طرف دیکھتے تھے کہ مالک کی طرف رجوع اللہ. رجوع اللہ اصل یہ ہے کہ ذات حق کی طرف تم نے رہنا ہے. تبدیلی جب بھی آئے, جیسی بھی آئے, جس وقت آئے, تم نے فوراً اس کی طرف. اچھا, اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بات آپ والی سائنس کی بات آتی ہے, when you come within the protection of Almighty اللہ, آپ چلے گئے نا سجدے میں, چلے گئے آپ رب کے حضور چلے گئے, تو آپ اللہ کی پروٹیکشن میں آ گئے. اگر اس کے اثرات کسی قسم کے ہیں آپ کے لیے نقصان دہ بھی, تو آپ تو رب کی پروٹیکشن میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے, ان کے ایک وہ معلم تھے, اور ان کا جو سکھانے کا طریقہ یہ ہوا کہ کسی توہمات میں پڑھنے کی بجائے ادھر آؤ جو اصل ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خالد محمود, ڈاکٹر طارق متنولی اور جناب علامہ بدرالرحمان قادری, آپ تینوں کا شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخہ ہے جی, سورج گرہن کے وقت کا وظیفہ ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے,
اگر سورج گرہن لگ جائے فوری طور پر ذکر الہی، دعا اور استغفار میں مگن ہو جاؤ، اور 2 رکعت نماز کسوف اس طرح ادا کرو کہ لمبا قیام کرو، دعا و مناجات کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم